نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ہیومن ویلفیئر سوسائٹی ماڈل ولیج اسلام آباد کے تمام اراکین، جن میں جناب حاجی شاہد صاحب، جناب افضال احمد صاحب، جناب شہباز احمد صدیقی صاحب، جناب فریاض صاحب، جناب نعمان صاحب، جناب محمد اکمل صاحب، جناب لیاقت علی صاحب، جناب محمد نعیم صاحب اور جناب افتخار احمد صاحب، اور ان کے علاوہ جتنے بھی اسٹیج کی رونق یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خصوصی طور پہ ہمارے سودرا سے آئے ہوئے مہمان جناب فاروق مناز صاحب، اور یہ بزرگ نورانی چہرے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے سے گاؤں میں پچھلے 3-4 سال سے اتنے کام ہوئے جو دوسرے لوگوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت ہے۔ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان بچوں نے جتنے بھی معاونین بنے، جتنے لوگوں نے حصہ ڈالا، یہ یقیناً قابل تحسین بھی ہیں اور مبارکباد کے مستحق بھی ہیں۔ اور آج ایک اور سنگ میل عبور کیا، یہ ایمبولینس کا اہتمام کیا۔ یقیناً آپ نے دنیا میں اپنے لیے جنت کا سودا کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ایک بازاری عورت، ایک طوائف جس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اس کتے کو پانی پلانے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اور جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا، کیا اجر۔ حضرت امام زین العابدین، حق کے چوتھے امام، بیمار کربلا، جس نے ساری زندگی، جن کے چہرے پہ تبسم نہیں آیا، جب وضو کرتے تھے تو آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ جب بھی دیکھیں، ہم نے کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، جب بھی آپ وضو کرتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا، جس کے سامنے اس کا جوان بیٹا قربان ہو یا جوان بھائی قربان ہو، جس کے سامنے اس کا باپ قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، آپ طواف کرنے شروع ہی ہوئے تھے، ایک بندہ آگے کھڑے ہو گیا، اس نے کہا حضور آپ طواف کرنے لگے ہیں تو میرا ایک فلاں کام ہے، پہلے وہ مہربانی کریں، وہ میرا کام کریں۔ بس یہی ایک بات، چونکہ تقریر کا ٹائم نہیں ہے، مغرب ہونے والی ہے، دیگر بھی معاملات ہیں، صرف یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اس بندے نے آگے کھڑے ہو کے ایسے رستہ روک لیا، کہنے لگا امام حسن، حق کے تیسرے امام کا رستہ روکا تو کہنے لگا جناب آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے ہیں تو مہربانی فرمائیں پہلے میرا کام کریں، میرا ایک مشکل میں ہوں، میرے ساتھ چلیں اور آپ کے جانے سے وہ میرا کام ہو جائے گا۔ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف چھوڑ دیا۔ یا دیکھیں کہ اشرف المخلوقات کیا کیا مقام ہے، انسانیت کی خدمت کرنے کا۔ جب آپ کی اس ایمبولینس پہ کوئی بیمار ہسپتال جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور اس کی زندگی بچے گی تو آپ کے لیے کتنی دعائیں کرے گا وہ آپ سوچ نہیں سکتے، گمان نہیں کر سکتے۔ آپ نے طواف چھوڑ دیا، امام حسن حق کے چوتھے تیسرے امام نے، آپ نے طواف چھوڑ دیا اور اس بندے کے ساتھ چلے گئے، یا کہ جو بھی اس کا کام تھا آپ نے سفارش کی، اس بندے کا کام ہو گیا، واپس آ گئے۔ ایک حاسد آدمی کھڑا تھا۔ ان میں نوجوانوں کو کہوں گا جس کو اللہ تعالیٰ، بس مختصر اسی میں سب کچھ ہے، ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں آپ کے سمجھنے کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا ہے اس کے حاسد بھی پیدا کیے۔ آپ نے ادھر سے سننا ہے، ادھر سے نکال دینا۔
میری روز ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں پچھلے کئی سالوں سے، میں نے کبھی میرے ذہن میں بھی نہیں آیا، ادھر سے سنتا ہوں ادھر سے نکال لیتا ہوں، جو حق کا پیغام ہے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ وہ حسن آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا امام حسن آپ نے اس بندے کے لیے دعا چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے نانا کا فرمان سنا ہے، جو بندہ کسی کی حاجت روائی کرے، کسی کے کام آئے، انسانیت کے کام آئے، اگر اس کا کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر کام نہ ہو، آپ کا کام ہے جانا، کام نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ میں نے اس بندے کا کام ہو گیا، میں نے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب کمایا ہے، اب میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے میں نے تیاری شروع کر دی۔ آپ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کی معراج پہ ہیں، اور یقیناً میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میں تمام جتنے بھی اراکین ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان بزرگوں کی سرپرستی میں ان کی دعاؤں کے ساتھ یہ سارے معاملات اوپر گئے، اور آئندہ بھی الحمدللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ جس طرح ابھی آپ کا کام ہے صرف اذان دینا، آپ نے اذان دی، نمازی خود آئیں گے، آپ نے کسی کے دل میں نہیں ڈالنا، دل میں اس ذات نے ڈالنا ہے۔ اذان مؤذن کا کام ہے اذان دینا، جس کے مقدر میں ہوگا وہ آ کے نماز پڑھ لے گا۔ آپ نے اذان دی، یہ دیکھ لیا آپ نے، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا، عرش بری پر آپ نے اذان دی، انشاءاللہ یہ لبیک کہنے والے آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے۔ اور یہ ایک میں اور بھی آپ کو خوشخبری دوں، یقیناً یہ ابھی آپ کے گاؤں میں ہسپتال بن رہا ہے، انشاءاللہ جو میرے سے ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ میں نے اس علاقے کے لیے یہ جو جیونے والی شیلر ہے، اس کے بالکل سامنے 8 کنال جگہ میں نے 1 کروڑ روپے کی خریدی ہے۔ یہاں پہ میری بیٹی کے نام پہ جو 2018 کو اللہ کو پیاری ہوئی، ازکا سرفراز اس کا نام تھا، تو ازکا ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے میں نے ٹرسٹ بنایا ہے، اور اس علاقے کے لیے 8 کنال جگہ پہ میں ہسپتال بنا رہا ہوں۔ اس سال انشاءاللہ اس کی بنیاد ہم رکھیں گے، وہ بھی اسی علاقے کے لیے ہوگا۔ لوگ ٹانگیں کھینچتے رہیں، آپ بالکل پرواہ نہ کریں، وہ ذات وہ ہے جو آپ کا بازو بنے گی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ 313 ایک طرف ہوں اور حق پہ ہوں، اور ادھر 1000 کا لشکر جرار ہو، تو اللہ تعالیٰ 313 جو ہے نا ان کی مدد کرتا ہے۔ اور دوسری بات آپ ذہن میں، یہ نوجوان نسل کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھیں، جب آپ حق پہ ہیں تو ڈٹ جائیں، جب حق پہ ہیں تو ڈٹ جائیں، یہ نہ دیکھیں کہ میں اکیلا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ غیب سے آپ کے لیے مدد آئے گی، اور آپ کا مخالف خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے آپ کے لیے بد دعا کرے، بالکل کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتی ہے، ظالم کا ساتھ۔ وہ خانہ کعبہ میں جا کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے آپ کے لیے بد دعا کرے، بالکل آپ ذہن پہ سوار نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتی ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہاں پہ الحمدللہ فنڈنگ اکٹھی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹا سا میں بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ اعلان یہ ہے کہ یہ جو ماشاءاللہ آپ نے ایمبولینس تو خرید لی، ظاہر ہے اس کا اب اس کو چلانے کے لیے پیٹرول بھی چاہیے اور ایک مستقل ڈرائیور بھی چاہیے۔ اب ڈرائیور جو ہے وہ چونکہ مستقل، اس کو نہیں پتا کہ مجھے صبح 6 بجے انہوں نے بلانا ہے، مجھے رات کو 2 بجے بلانا ہے، مجھے 4 بجے، وہ آپ کی ڈسپوزل پہ ہے، اور ہر وقت اس کو حاضر ہونا ضروری ہے۔ میں نے ابھی شہباز صدیقی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی اس کی ہم نے 15,000 جو سیلری ہے وہ مقرر کی ہے، تو 15,000 اس دور میں سیلری تھوڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سیلری 20,000 ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا انتظام بھی میں کر کے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہ بھائی تھوڑے گڑے پان لگا تو بھائی تھی ایسا نہیں۔ اب میں گزارش کروں گا کہ اس کی پورے سال کی یہ جو سیلری ہے، یہ ابھی ہر سال یہ مستقل ہوگا، یہ نہیں ہے کہ آج کے لیے یا کل کے لیے۔ آج ہے جولائی کا مہینہ، ٹھیک ہے، اب شروع ہوگا اگست سے لے کے تو اگلے اگست تک جو ہے 3 ماہ کی سیلری تو میری طرف سے ہوگی۔ ہر مہینے سیلری جو ہے وہ آپ نے اس کو 15,000 نہیں دینا، اس کو کہیں کہ بھئی جو بھی ڈرائیور ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے کون ہے، 20,000 اس کی سیلری ہوگی، اور ہر مہینے ہر سال 20,000 3 ماہ کی سیلری جو ہے نا وہ میری طرف سے ہوگی، اور وہ مجھے بتا دیجیے گا، جو بھی بندہ کو ہے رابطہ کرے، اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونی ہے، اس کو کیش دینا جیسے بھی ہے وہ 3 ماہ کی سیلری وہ ہو گئی۔ ایک ہمارے دوست بیٹھے ہوئے، چونکہ کچھ دوستوں پہ مان ہوتا ہے، دوستوں پہ مان ہوتا ہے کہ یار یہ میں اگر بات کروں گا تو یہ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭੁਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਮ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਜ਼ਰਗਰ ਸਾਹਿਬ। 2 ਮਾਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸੈਲਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ, ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਜ਼ਰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 5। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਨਾਬ ਫਾਰੂਕ ਮਿਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਜਨਾਬ ਜਮੀਲ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਰਤੀਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਨਾਬ ਜਮੀਲ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 8 ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 4 ਹੁਣ, ਚूंकि मैं कोई नावा तो वाकिफ नहीं, वो मेहरबानी फरमाओ आप ही करो तो ना लिखो जी उन्होंने 1 महीने की मेरी तरफों। सुभान अल्लाह। लो जी एक लिखो जनाब शहबाज सदीकी साहब की तरफों 9 महीने हो गए ते बाकी रह गए ने 3। एक सैलरी हाजी शाह साहब की पाओ, मैनू भी मान, हाजी शाह साहब मैनू भी मान, हाजी शाह साहब की तरफों 1 महीने की जाएगी। ये लो ये 5 और आ गए। हाजी शाह साहब तो हाजी शाह साहब की तरफों एक लिखो जी। लो जी 10 महीने हो गए। अच्छा 2 तनख्वाहां मेरे को पहले आ गई, जो भी लिखो 12 नहीं हो गए। नहीं क्या हो गए जी? वो 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਫੰਡ 'ਚ ਪਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਇਥੋਂ ਲੈਣੇ, ਇਥੋਂ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫੰਡ 'ਚ ਪਾਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। 2 ਦੱਸੋ ਜੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੁਨੀਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਏ 11 ਮਹੀਨੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਫਿਰ ਜੋ ਸਮਝੋਗੇ ਫਿਰ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ।